نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کتاب الزکوٰۃ. وقول اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں، حدثنی ابو سفیان رضی اللہ عنہ، مجھ سے ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، فذکر حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی، فقال، اور کہا، یأمرنا، کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں، بالصلاۃ، نماز کا، والزکاۃ، اور زکوٰۃ کا، والصلۃ، اور صلہ رحمی کا، والعفاف، اور پاک دامنی کا. قرآن پاک میں زکوٰۃ اور صلاۃ دونوں بار بار آئے ہیں. تقریباً 82 آیات ایسی ہیں کہ جس میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا ہے. 82 آیات. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کتنی اہم ہے. حدثنا ابو عاصم الضحاک بن مخلد عن زکریا بن اسحاق عن یحیی بن عبد اللہ بن سیفی عن ابی معبد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعث معاذ رضی اللہ عنہ، بھیجا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو، الی الیمن، یمن کی طرف، یعنی یمن کا گورنر بنا کے بھیجا. فقال، تو آپ نے انہیں رخصت کرتے ہوئے نصیحت کی، فرمایا، ادعوہم، انہیں دعوت دینا، الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی کی طرف کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وانی رسول اللہ، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یہاں آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے نمائندوں کو کہیں بھیجتے تھے تو ان کے فرائض اور ذمہ داریوں میں یہ بات بتائی جاتی کہ وہ صرف وہاں کا نظم و نسق درست نہ کریں، بلکہ کیا کریں، لوگوں کو اسلام کی طرف بھی بلائیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے فتوحات کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ لوگوں کو صحیح دین کی طرف دعوت دی. اور آپ دیکھیں کہ اگر اسی طریقے پر اور اسی سنت پر ہم مسلمان عمل کرتے رہتے تو آج دنیا میں مغلوب نہ ہوتے، مائنورٹیز نہ ہوتی، وہ میجورٹیز میں تبدیل ہو چکی ہوتی. لیکن جب مسلمان یہ فرض ادا نہیں کرتے اور وہ مائنورٹیز رہ جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو بہت سی جگہوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ موجودہ کمبوڈیا کا جو علاقہ ہے، یعنی جو ویتنام کے قریب ہے، یہاں پر پہلے مسلمانوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، اور اس کے بعد جب ان کے اندر بہت فساد پھیلا، آپس میں بہت اختلافات ہوئے، اور جب ان کے باہم بہت اختلافات ہوئے تو پھر ویتنامیوں نے ان پر حملہ کر کے ان کے اندر سے وہ ساری جو اسلامی حکومت تھی وہ ختم کر دی، اور آہستہ آہستہ زبردستی کنورشن بھی ان کی ہوئی. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، حقاً علینا ننجی المؤمنین، ہم پہ حق ہے کہ مومنوں کو نجات دیں، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ تم ہی بلند رہو گے اگر تم ایمان والے. تو انسان کا ایمان کیا تقاضا کرتا ہے کہ وہ صرف خود مومن بن کے نہ رہے، صرف اپنے لیے جہنم سے بچنے کا سرمایہ نہ کرے، بلکہ جو بھی اس کے آس پاس ہوں، ساتھ ہوں، ان کی آخرت کی بھی فکر کرے اور ان کو بھی صحیح چیز کی طرف بلائے. اس کی دعوت دینا تو فرض ہے، پھر اس کے بعد وہ نہ مانے تو نہ مانے. آپ دیکھیں کہ ہم عموماً اس ڈر سے کہ لوگ جھٹلا دیں گے، لوگ نہیں مانیں گے، ہم کہتے بھی نہیں ہیں. تو نہیں مانیں گے تو آپ کا فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن یہ بھی نہیں کہ چھوٹتے ہی آپ پہلے دن آپ ان سے یہی بات کریں. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اور جب وہ اس بات کی اطاعت کر لیں، یعنی لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، تو کیا کرنا، فَعَلِمْهُمْ، ان کو سکھانا، ان کو علم دینا، ان کو بتانا. تو یہاں کیا پتا چلتا ہے کہ ایک گورنر صرف ایک گورنر نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ذمہ داریوں میں تعلیم کو عام کرنا بھی ہوتا ہے. کیا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، افترض علیہم، فرض کی ان پر، 5 صلوات، 5 نمازیں، فی کل یوم و لیلۃ، ہر دن اور رات، یعنی ان پہ 5 نمازیں فرض ہیں. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ اس بات کو مان لیں، اطاعت کر لیں، فَأَعْلِمْهُمْ، تو ان کو بتانا، ان اللہ افترض علیہم صدقۃ، کہ اللہ نے ان پر صدقہ فرض کیا ہے، فی اموالہم، ان کے مالوں میں، تؤخذ من اغنیائہم، جو انہی کے اغنیاء سے لیا جائے گا، وترد علی فقرائہم، اور ان کے فقیروں کی طرف لوٹا دیا جائے گا. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ گریجولی 1 by 1 فرائض کا علم دیا. یہ نہیں کیا کہ یکا یک سب کچھ اکٹھا ہی دے دیا جائے، اس کی تعلیم نہیں دی، اور سب کی اکٹھی پابندی شروع کروا دی جائے ایک کے بعد ایک.
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک تو اسلام کی جو وسعت اور تدریج ہے وہ سامنے آتی ہے، اور پھر یہ بھی کہ سب سے پہلی چیز کون سی سکھانی چاہیے. مثلاً آج بھی اگر آپ کے ہاتھ پہ کوئی مسلمان ہوتا ہے تو آپ سب سے پہلی بات اس کو کیا سکھائیں گے؟ کلمہ سکھائیں گے. اس کے بعد اگلا اسٹیپ نماز سے شروع کریں گے، روزے سے نہیں شروع کریں گے مثلاً. پھر اسی طرح آپ صدقے سے نہیں شروع کریں گے، وہ کہے گا ایک میں مسلمان ہوں اور آتے ہی مجھ پہ جرمانہ پڑ گیا ہے. اور پھر اس طرح یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ مسلمانوں ہی کے اغنیاء سے صدقہ لیا جاتا ہے. یہ صدقہ بمانا یہاں پر زکوٰۃ ہے. اس باب میں آپ یہ بھی اب سمجھنے کی کوشش کریں کہ زکوٰۃ کے لیے قرآن پاک میں کون کون سے لفظ استعمال ہوتے ہیں. سورۃ توبہ میں جہاں زکوٰۃ کی تقسیم کا باب آتا ہے وہاں بھی یہی لفظ ہے، انما الصدقات. اب اردو کا صدقہ بھول جائیں کیونکہ ہمارے ہاں صدقہ کیا ہے؟ صرف کالا بکرا. لیکن یہ ہے کہ عربی میں صدقہ زکوٰۃ کے لیے بھی ہے، صدقہ خیرات بھی ہے. آپ مال نہ بھی خرچ کریں، صرف ایک مسکراہٹ خرچ کریں تو وہ بھی صدقہ ہے. راستے سے کانٹا ہٹا دیں وہ بھی صدقہ ہے. تو صدقے کا تو بہت وسیع تصور ہے اسلام میں. تو یہاں پر فرض صدقے کی بات ہو رہی کہ اللہ نے ان کے مالوں میں صدقہ جو ہے فرض کر دیا ہے، اور ان کے اغنیاء سے لے کے انہی کے فقراء کو دیا جائے گا. یہاں سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ نان مسلمز کو نہیں دی جا سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ نان مسلم سے لی نہیں جاتی. کیونکہ چند سال پہلے اس بات میں کافی لے دے ہوئے اخباروں میں ایشو بن گیا کہ جی کرسچنس کو کیوں نہیں زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا. تو اس کا سمپل سا آنسر یہ ہے کہ جب ان سے لیا نہیں جاتا، اگر ان میں سے کوئی شخص ملینئر بھی ہو تو ہم اس کے بینک اکاؤنٹ میں سے زکوٰۃ ڈیڈکٹ نہیں کر سکتے. تو جب لیا نہیں جاتا تو دیا بھی نہیں جائے گا. مسلمان دیں گے اور مسلمانوں پر ہی خرچ ہوگی. ہاں اگر ان کو آپ نے دینا ہے تو آپ دوسری مددات میں سے، عام خیرات میں سے دے سکتے ہیں، کیونکہ عام بھلائی کرنا ہر ایک کے ساتھ ضروری ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اسلام میں جو عبادات فرض ہوئی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، تاریخی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں کہ سب کچھ ایک ہی ہجری میں نہیں فرض ہو گیا تھا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بھیجا تھا 9 یا 10 ہجری میں جنگ تبوک سے واپس آنے کے بعد. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ آخری حکم تھا، یعنی آخری عمل ایک طرح سے بنتا ہے. پھر اسی طرح یہاں اسی حدیث سے یہ بات بھی نکالی جاتی ہے کہ ایک شہر کی جو زکوٰۃ ہے اسی شہر پر لگائی جائے گی، دوسری جگہ نہیں بھیجی جائے گی. یہ ایک راجح رائے ہے علماء کی کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ جہاں کے امیر دیں گے وہیں کے فقیروں کو دی جائے گی، دوسری جگہ نہیں بھیجی جائے گی. لیکن اس میں بہرحال علماء یہ بھی کہتے ہیں دوسری طرف کہ اس کا مطلب کسی جگہ کی قید اور پابندی نہیں ہے. اصل بات یہ کہ ایک بستی میں اگر سارے امیر مسلمان رہتے ہیں اور وہاں پر کوئی بھی غریب نہیں، جیسے بعض اوقات بعض علاقوں میں ایسی حالات بھی ہیں، تو اس صورت میں پھر وہاں تو کوئی لینے والا نہیں، کیا وہ زکوٰۃ نکالی نہیں جائے گی؟ نہیں نکالی جائے گی. پھر آپ اس کو ایسی جگہ پر بھیج دیں کہ جہاں پر دینے والے کم ہیں اور لینے والے زیادہ ہیں، یا کسی خاص وجہ سے، جیسے جہاد فی سبیل اللہ میں مثال کے طور پر. تو یہاں پر آپ یہ بھی چیز سامنے رکھیں کہ اسلام میں وسعت ہے اور ضرورت کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ اصل ضرورت کہاں ہے اور کس کی کرنا جو ہے وہ لازم ہے. چند ایک چیزیں تو لمٹس میں آ جائیں گی، لیکن اس کے بعد پھر باقی چیزوں میں اس قسم کی پابندی لگا دینا جو ہے وہ درست نہیں ہے. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبہ عن ابن عثمان ابن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن ابی ایوب رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اخبرنی بعمل، آپ مجھے ایک ایسے عمل کے بارے میں بتائیے، یدخلنی الجنہ، جو مجھے جنت میں داخل کر دے. میں کوئی ایسا کام، ایسی ٹپ چاہتا ہوں کہ جو مجھے جنت میں پہنچا دے. قال، لوگوں نے کہا، ما لہو ما لہو، اس کو کیا ہو گیا، اس کو کیا ہو گیا، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے. یعنی بعض اوقات جیسے آپ لوگ بھی شروع میں بہت کرتے رہے ہیں کہ کسی کا اگر ایک سوال آیا تو آپ یہ پوچھنے کی بات ہے. ہاں، یہ نفسیات بھی لوگوں کی شروع زمانے سے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ لوگوں نے کہا ما لہو ما لہو، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب ما لہو، اس کی حاجت ہے، اس کو ضرورت ہے پوچھنے کی، یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اسے کیا ہے، یعنی اس کے ذہن میں ایک بات ہے، اسے پوچھنے دو. آپ نے جواب دیا، تعبد اللہ، نمبر 1 شرط یہ جنت میں جانے کی کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے بندے بن کے رہو. ولا تشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، یعنی جو بھی کام کرو خالصتاً اس کے لیے. وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. وتؤتی الزکاۃ، زکات ادا کرو. وتصل الرحم، اور صلہ رحمی کرو. تو یہاں پر ایک دین کا مجموعی خاکہ سامنے آتا ہے، اللہ کا حق، بندوں کا حق، رشتہ داروں کا حق. اس میں اللہ کا حق کیا ہے کہ خالصتاً اس کی عبادت کی جائے اور نماز اس کے لیے قائم کی جائے. اور میں عام طور پہ یہ کہا کرتی ہوں کہ نماز انسان کا اپنا حق ہے، یعنی نماز سے انسان کو خود بہت فائدہ پہنچتا ہے. جب آپ وضو کرتے ہیں کس کا حق دے رہے ہیں؟ اپنے جسم کا دے رہے ہیں نا. جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نماز میں کس کی بے چینی دور کرتے ہیں؟ اپنی کرتے ہیں. جب آپ دعائیں مانگتے ہیں تو کس کے لیے مانگتے ہیں؟ اپنے لیے مانگتے ہیں. نماز تو ہے ہی سراسر دعا.
تو اللہ کا حق یہ ہے کہ خالصتاً اس کے لیے عبادت ہو، خواہ نماز ہو خواہ کچھ اور ہو. پھر اسی طرح جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ بندوں کو دے رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کیا دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تو خالص نیت بس اس کے لیے آپ کرتے ہیں. تصل الرحم، صلہ رحمی، یعنی زکوٰۃ بھی دی جائے، مال بھی خرچ کیا جائے اور ویسے بھی رشتوں کو جوڑ کے رکھا جائے. وقال بهز حدثنا شعبہ قال حدثنا محمد بن عثمان وابوه عثمان بن عبد الله انهما سمع موسى بن طلحة عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال ابو عبد الله اخشى ان يكون محمد غير محفوظ انما هو امر. یہ سند کی متعلق تھوڑی سی بات ہے جو اتنی اہم نہیں. حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک عرابی کہتے ہیں جو آس پاس دیہاتی علاقوں میں رہتے تھے، مدینہ کے رہنے والے نہیں. ایک عرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا دلنی علی عمل، میری رہنمائی کیجیے ایک ایسے عمل کی طرف اذا عملته دخلت الجنہ، کہ جب میں اسے کر لوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. قال تعبد اللہ لا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، کہ تم قائم کرو فرض نماز مکتوبہ جو لکھ دی گئی ہے اور لکھا ہوا حکم ٹالا نہیں جا سکتا. وتؤدی الزکاۃ المفروضہ، اور زکوٰۃ دو ادا کرو جو فرض کی گئی ہے. مکتوبہ اور مفروضہ ایک ہی معنی میں ہے. وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو. قال والذی نفسی بیدہ، وہ شخص بولا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا، میں اس پہ بڑھاؤں گا نہیں، یعنی اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا. فلما ولا، تو جب وہ چلا گیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ، جس کو اچھا لگے، ان ینظر الی رجل، کہ وہ ایک ایسے شخص کی طرف دیکھے، من اہل الجنت، جو جنت والوں میں سے، فلینظر الی ھذا، تو اس شخص کو دیکھ لے کہ جو اپنے فرائض کی پابندی کا عہد کر کے گیا ہے. حدثنا مسدد عن یحییٰ عن ابی حیان قال اخبرنی ابو زرعہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھذا. یہ دوسری روایت سے بھی یہ حدیث آتی ہے. حدثنا حجاج حدثنا حماد بن زید حدثنا ابو جمرۃ قال سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول قدم وفد عبد القیس علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا یا رسول اللہ ان هذا الحي من ربیعة قد حالت بیننا وبینک کفار مضر ولسنا نخلص الیک الا فی الشهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وأقد بيده هكذا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفة. وقال سليمان وابو النعمان عن حماد الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله. حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزة عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان ابا هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، وکان ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، یعنی خلیفہ تھے مراد ہے. وکفر من کفر من العرب، اور کفر کر لیا جس نے بھی کفر کیا عربوں میں سے، یعنی کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے اس کے بعد. فقال عمر رضی اللہ عنہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا فکیف تقاتل الناس، تم لوگوں سے کیسے جنگ کر سکتے ہو. وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے جنگ کروں، حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے تو ان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے جائیں گے. آپ نے شاید قرآن پاک میں پڑھا ہو کہ جب کوئی شخص کلمہ پڑھ دے تو پھر کیا ہے، اس کی جان نہیں لے سکتے تم، اور یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو. یعنی میدان جنگ میں اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے تو یہ مت سوچو کہ صرف جان بچانے کو کہہ رہا ہے. آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا کہ ایک شخص جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہنے لگا کہ میں فلان جگہ پر تھا اور جب میں نے دشمن پہ قابو پا لیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا تو میں نے اس لیے اس کو مار دیا کہ وہ صرف جان بچانے کو کہہ رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تو اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کے دل میں گھس کے دیکھا تھا، اور بہت سخت قسم کی وعید اس کو سنائی اور بہت اس سے ناراض ہوئے. ہمیں لوگوں کے ظاہر پر معاملہ کرنا چاہیے. اگر کوئی اپنی زبان سے ایک بات کہہ دیتا ہے تو وہ ہمارے لیے کافی ہے. تو یہاں پر بھی کیا بتایا گیا کہ مثال کے طور پر اگر مسلمانوں کی جنگ بھی ہو رہی ہو تو جب کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ دے تو اس سے ہاتھ روک لیا جائے گا. اسی طرح بیسیکلی کہنے کا یہاں مطلب یہ ہے کہ
ان لوگوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی جو اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کریں، حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ کہیں. فمن قالہا، تو جو اس کو کہے، فقد عصم منی مالہ، تو اس نے مجھ سے اپنا مال بچا لیا، ونفسہ، اور اپنی جان، الا بحقہ، مگر اس کے حق کے ساتھ. یعنی حق کیا ہے؟ یعنی ناحق اگر کوئی کسی کو مارتا ہے تو اس کی جان لی جا سکتی ہے. وحسابہ علی اللہ، اور اس کا حساب یا ذمہ داری اللہ پر ہے. فقال، تو کہا، واللہ، قسم اللہ کی، لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ. کس نے یہ کہا؟ حضرت ابوبکر نے، کہ اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں. فإن الزکاۃ حق المال، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے. واللہ، قسم اللہ کی، لو منعونی عناقا، اگر وہ روکیں گے مجھ سے ایک بکری کا بچہ بھی، عناق، کانوا یؤدونھا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، لقاتلتہم علی منعھا، تو میں ان کو اس بچے کے روکنے پر ان سے جنگ کروں گا. قال عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فواللہ ما هو الا ان شرح اللہ صدر ابی بکر، بس اللہ کی قسم نہیں ہے یہ مگر یہ کہ اللہ نے حضرت ابو بکر کا سینہ کھول دیا رضی اللہ عنہ. فعرفت انہ الحق، تو میں نے پہچان لیا کہ حق بات یہی ہے. اس حدیث کا میں ذرا خلاصہ آپ کو بتا دیتی ہوں. قصہ مختصر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ جزیرۃ العرب سارے کا سارا ایک طرح سے مسلمان ہو گیا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، مارے سہی اور آگ پہ لٹائے گئے اور طرح طرح کی اذیتیں اٹھائیں، گھروں سے نکالے گئے، ان کے اندر جو ایمان کی پختگی تھی وہ ان لوگوں کے اندر نہیں تھی کہ جو بعد کے دور میں اور خصوصاً بالکل آخری دور میں صرف اس لیے مسلمان ہو گئے تھے کہ اب چونکہ دنیا کی ہوا چل پڑی ہے اس طرف اور گزارا نہیں اس کے بغیر اور فائدوں کی خاطر، تو ایسے لوگ جو ایک دم اس طرف پلٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سن کر پھر واپس پلٹنے لگے. تو بہت سے ایسے علاقے تھے کہ جہاں پر لوگ کثرت سے مرتد ہو گئے تھے. اب آپ دیکھیں کہ مرتد کی سزا کیا ہے اسلام میں، قتل ہے. اب حضرت ابوبکر کی خلافت کا زمانہ ہے، فتنہ ارتداد ہے، جھوٹے نبی نے دعویٰ کر دیا، مسلمہ کذاب بھی ہے، اور بھی اسی طرح کے بے شمار فتنے ہیں جن کی تفصیل اس وقت نہیں. اب یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھنے سے تو انکار نہ کیا لیکن مثلا نماز سے انکار کر دی. بعض ایسے تھے جو کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن زکوٰۃ سے انکار کر دیا انہوں نے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کہ وہ تو بس صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے تھی، اب ہم نہیں دیتے. اور چونکہ اس دور میں زکوٰۃ کا اجتماعی نظام نافذ ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف زکوٰۃ اکٹھی کرنے والوں کو بھیجا کرتے تھے اور وہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے پھر کیا کرتے، ایک جگہ پہ لا کے جمع کرتے، پھر تقسیم کی جاتی، یا اسی علاقے میں جمع کر کے وہیں پر فقراء کو تقسیم کر دی جاتی. اب جب حضرت ابوبکر کا زمانہ آیا اور زکوٰۃ لینے کے لیے لوگ گئے تو مختلف قبائل جو لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ کا انہوں نے انکار کر دیا. یہ بات حضرت ابوبکر کو پہنچی. حضرت ابوبکر صدیق نے ارادہ کیا کہ میں ان کے خلاف جنگ کروں گا. تو حضرت عمر آڑے آئے، انہوں نے کہا کہ تم کیسے کر سکتے ہو، اس لیے کہ یہ تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں اور جو کلمہ پڑھتا ہو اس کے خلاف جنگ نہیں ہو سکتی. تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کوٹ کیا، یہ بات جو یہاں پر آپ نے پڑھی. انہوں نے کہا کہ جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف بھی لڑوں گا، کہ یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے. کوئی شخص اگر زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، اسے اسلام کا حصہ نہیں مانتا، تو وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں. ایک اسلامی حکومت اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لے سکتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کہیں گے کہ ہمارے زمانے میں تو بہت سے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، لوگوں کو ایون یہ بھی نہیں پتا کہ کس چیز پہ زکوٰۃ کتنی ہے. اور خصوصاً گاؤں دیہات میں، شہروں میں تو پھر بھی لوگ کہیں نہ کہیں پوچھ لیتے ہیں. بعض ہمارے گاؤں تو ایسے ہیں کہ جہاں مسجد تک نہیں ہے. میں خود ایک ایسے گاؤں کو جانتی ہوں کہ جہاں پہلے مسجد نہیں ہوا کرتی تھی، اذان وغیرہ، اور اچھی خاصی آبادی تھی اس علاقے کی. جب ان سے پوچھتے تو کہتے کوئی مولوی نہیں ملتا. یہ مولوی کو پیشہ تو نہیں ہے نا، یہ تو عیسائیوں میں پاپائیت ہے، اسلام میں تو نہیں کہ اگر مولوی نہیں تو نمازیں ہی ساکت ہو جائیں گی، کوئی بھی اٹھ کے اذان دے سکتا ہے. بہت سارے لوگوں نے کیا کیا، زکوٰۃ سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اس کو اسلام کا حصہ نہیں مانتے. تو آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ جب زکوٰۃ نہیں دیتے تو کیا ان کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو ہمارے ہاں جہالت ہے، غفلت ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اس پہ زکوٰۃ ہے. بعض گاؤں ایسے ہیں کہ جہاں پر نماز کا نہیں پتا تو زکوٰۃ کا کس کو پتا ہوگا کہ کتنی بکریوں پہ کتنی زکوٰۃ ہے، یہ کتنی بھینسوں پہ کتنی زکوٰۃ دینی ہے ان کو. اور آپ کا کیا خیال ہے، ذرا جا کے 5-6 گاؤں سروے کر کے اور آپ کو پتا چلے کہ کتنے % لوگ وہاں نکالتے ہیں اپنے جانوروں کی زکوٰۃ. کوئی ان کو بتانے والا ہی نہیں، نکالتے ہی نہیں. اب ایسے لوگ جو نہیں نکالتے تو کیا اس کا حل یہ ہوگا کہ آپ ان کے اوپر حملہ آور ہو جائیں، ٹینک لے کے، توپیں لے کے، کہ یہ زکوٰۃ نہیں دیتے؟ نہیں.
آپ کو انہیں بتانا ہوگا. فَأَعْلِمْهُمْ، جو حضرت معاذ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جاؤ ان کو بتاؤ. پہلی بات انہیں بتانا ہوگا. بتانے کے بعد اگر کوئی شخص صرف اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے نہیں دیتا تو وہ کافر نہیں ہے، اگرچہ اس کی بھی سزا ہے. اگر کوئی شخص یہ ڈکلیئر کرتا ہے جی زکوٰۃ اسلام کا حصہ نہیں، اس کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اعتقاد کے خلاف ہے یہ بات کہ کوئی شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض نہیں کی. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے مجھ سے روک دیا ایک بکری کا بچہ جس کو وہ دیا کرتے تھے تو میں پھر بھی ان کے ساتھ لڑوں گا. یعنی اگر کسی پہ ایک بکری کا بچہ صرف زکوٰۃ بنتی تھی اور وہ بھی کہے کہ نہیں میں نہیں دیتا تو بھی اس کو پکڑا جا سکتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں پیچھے آپ بے شمار حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ سوچتے تھے اور ادھر وحی نازل ہو جاتی تھی، اس موقع پر ان کے ذہن نے کام نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر ذہن نے کام نہیں کیا. کس کا کیا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا کہ کوئی شخص خواہ کتنا بھی قابل کیوں نہ ہو، کتنا بھی انٹیلیجنٹ کیوں نہ ہو، چونکہ انسان ہے نا، ہر انسان کمزور ہے. تو جہاں حضرت عمر کی بہت سی آراء کی تائید وہی سے ہوتی ہے، وہاں بہت سے مسائل میں آ کر بھول جاتے ہیں، وہ خطا کھا جاتے ہیں کیونکہ انسان ہے نا. تو آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ جو آراء کا اختلاف ہے یہ عین صحابہ کرام سے ہے. بہت سی چیزوں میں صحابہ کرام کے درمیان آراء میں اختلاف ہو گیا تھا اور یہ بڑا نیچرل ہے کیونکہ کوئی بھی ایسی چیز جس کا سورس انسانی عقل اور سمجھ ہو اس میں اختلاف یا اس میں غلطی کا امکان موجود ہوتا ہے. ہاں ایک ہی چیز اختلاف سے بالا ہے، وہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس میں کنٹرڈکشن نہیں ہو سکتی. لیکن جب بھی لوگوں کے اوپینینز اور آراء آنے لگیں گی تو ہر ایک اپنی سمجھ کے مطابق رائے اور فیصلہ دے گا. آپ دیکھیں کہ اب بھی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب کوئی کیس آتا ہے تو 3 ججز ایک طرف ہوتے ہیں، ایک طرف ہوتا ہے، حالانکہ سبھی بڑے قابل ہوتے ہیں اور سبھی سوچ سمجھ کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اور ہر ایک کے پاس اپنے دلائل بھی ہوتے ہیں. آگے آتا ہے باب البیعۃ علی ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینے میں بیعت کرنا. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فإخوانکم فی الدین. فإن تابوا قرآن پاک میں سورۃ التوبہ میں آتا ہے اگر وہ توبہ کر لیں، وأقاموا الصلاة اور نماز قائم کریں، وآتوا الزکاة اور زکوٰۃ ادا کریں، فإخوانکم فی الدین تو وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں. یعنی دین میں کیا چیزیں شامل کرتی ہیں انسان کو؟ نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو وہ دراصل ایک طرح سے کیا ہو گئے؟ دین سے خارج. حدثنا ابن نمیر قال حدثنی ابی قال حدثنا اسماعیل عن قیس قال قال جریر بن عبد اللہ بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاة وایتاء الزکاة والنصح لکل مسلم. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیعت لی. کس سے؟ جریر بن عبد اللہ سے. کس چیز پر؟ نماز قائم کرنے پر، زکوٰۃ ادا کرنے پر، اور ہر مسلمان کا خیر خواہ رہنے پر، اس کی بھلائی سوچنے پر. باب اسم مانع زکوٰۃ، زکوٰۃ روکنے والے کا گناہ. وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة، وہ لوگ جو سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کا عذاب کیا ہے؟ فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو. کیا ہے وہ دردناک عذاب؟ یوم، جس دن، یحما، تپایا جائے گا، علیہا، اوپر اس کے، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں. یعنی جس دن وہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا. فتقوا، پھر وہ داغا جائے گا، بہا، ساتھ اس کے، جباہہم، ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم، اور ان کی پشتوں کو. ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ چیز جو تم نے اپنی جانوں کے لیے جمع کر رکھی تھی. فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو چکھو جو تم جمع کر کے رکھتے تھے. کنزہ کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، اور کنز خزانے کو کہتے ہیں، جمع شدہ مال کو کہتے ہیں. لیکن اسلام کی اصطلاح میں وہ خزانہ جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، وہ جمع شدہ مال. اگر کوئی جمع شدہ مال ہے اور ڈھیروں بھی ہے، جیسے قرآن پاک میں آپ نے پڑھا کہ اگر تم ایک عورت کو ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس سے تم کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے. تو یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ مال کا جمع کرنا ہی ایک مصیبت ہے یا باعث وبال ہے، نہیں. اصل بات یہ ہے کہ اگر انسان صرف جمع کرنے پر توجہ دے اور اس کی زکوٰۃ نہ ادا کرے تو ایسا مال کنز ہے، اور قیامت کے دن ایسا مال انسان کے لیے مصیبت کا سبب ہوگا. کس قسم کی؟ کہ اسے جہنم میں تپا کر، یعنی مثال سے سمجھایا گیا کہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ تپے گا نا، اور اتنا زیادہ تکلیف دے گا. مثلا آپ کے ہاتھ پر کوئی گرم چیز لگتی ہے، مثلا ایک سلاخ ہے چھوٹی سی، آپ کو لگ گئی، اس کی بھی تکلیف ہے. لیکن اگر ایک استری لگ جاتی ہے
زیادہ بڑی ہے نا. کہا جتنا جتنا زیادہ ہوگا اتنی اتنی اس کی تپش اور اتنے اتنے اس کے داغ بڑے ہوں گے. تو گرم کر کے اس کو کہاں کہاں لگایا جائے گا؟ پیشانیوں پہ. مال عزت کا سبب انسان سمجھتا ہے تو وہ عزت داغدار ہوگی اور پہلوؤں پہ، یعنی بچے گا کچھ نہیں انسان کا.